اس کی مدد کی، مطلب نوح علیہ السلام کی۔ یقیناً وہ برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، غرق کر دیا انہیں۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ یہ آیت نمبر 78 ہے قرآن کی کہ ایک بکریوں کا ریوڑ جو ہے دوسرے کھیت میں گھس کے فصل چٹ کر گیا، تو بات داؤد علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بھائی بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ پھر بات سلیمان علیہ السلام تک پہنچی دوبارہ، تو انہوں نے پھر یہ جو ہے فیصلے کو بدل دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بکریوں سے اجڑی ہوئی جو فصل ہے ان کی محنت کے مطلب اس سے محنت کرائی جائے اور تب تک بکریاں جو ہیں اسے دے دی جائیں زمین والے کو، اور فصل جس کی اجڑی ہے اس میں یہ کام کرے بکریوں کا جو مالک ہے، اور فصل آنے تک کھیت بکری والوں کو اور بکری کھیت والوں کو دی جائے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم سب دیکھ رہے تھے کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک فیصلہ کیا، اللہ نے اس کی تائید کی ہے سلیمان علیہ السلام نے جب صحیح فیصلہ کیا، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، سلیمان علیہ السلام کو حکیمانہ فیصلہ سمجھا اور انہوں نے جو فیصلہ کیا اس پہ اللہ راضی ہو گیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی ہم کرنے والے ہی تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ نبوت اور حکمت دونوں عطا کی، اور داؤد علیہ السلام جو ہیں حمد کے ترانے جو ہیں گاتے تھے، انہیں سن کے جو ہے وجد میں آ جاتے تھے پہاڑ اور پرندے، اور اللہ نے انہیں بہت ہی پیاری آواز عطا فرمائی تھی داؤد علیہ السلام کو، اور لہن داؤدی جو ہے وہ بہت مشہور ہے، خوبصورت لہن یعنی آواز عطا ہوئی تھی داؤد علیہ السلام کو۔ جب یہ تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی وجد میں آ کے اللہ کی تسبیح کرنے لگتے تھے۔ یہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، تو اس کی تائید یہ قرآن یہاں سے اسی سے چیزیں لی گئی ہیں قرآن کی آیتوں سے۔ یہ آیت نمبر 79 ہے قرآن کی۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہم ہی کرنے والے تھے، مطلب ہمارا اختیار تھا، ہم نے ہی کیا ہے سب کچھ، کہ اس طرح سے داؤد علیہ السلام کے گلے میں ہم نے اس طرح کی آواز ڈال دی کہ پہاڑ اور پرندے بھی جو ہے وجد میں آ جاتے تھے، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کی ضرر سے تمہارے بچاؤ ہو، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ یعنی کہ ہاتھ سے کام کر کے روزی کماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے روزی کمانے کی تعریف کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے لباس بناتے تھے، مطلب جنگی کرتے جو ہے، جو جنگ میں پہنے جاتے ہیں کرتے، یعنی کہ زرہ، داؤد علیہ السلام لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، وہ موڑ کے اس میں کنڈے لگاتے تھے۔ یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے انہیں دی تھی، اسی کی کمائی کو وہ کھاتے تھے، مطلب اور کوئی کام نہیں تھا، بلکہ اپنی بادشاہت سے کچھ نہیں لیتے، بلکہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے اور پھر اپنا روزی روٹی چلاتے تھے۔ اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تھی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہاری بچاؤ ہو، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ یعنی ہاتھ سے کام کرنا اللہ رب العزت نے اپنی طرف لیا کہ میں نے سکھایا سارا کچھ۔ ہم نے تنگ و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام پر نعمتوں کا جو ذکر ہے یہاں پہ کہ ایک ماہ کے سفر سے اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں اس کا ہوا کا ایسا معاملہ کر دیا تھا کہ ایک ماہ کے سفر ایک دن میں اور ایک ماہ کا سفر ایک رات میں وہ کر لیتے تھے۔ سورہ سبا میں بھی اس کا ذکر آیا، لمبے سفر پہ جاتے تھے شام کی طرف، ہر ایک نبی کو کچھ نہ کچھ اللہ نے خاص دیا، اللہ کو پتہ ہے کس سے کیا کام لینا ہے۔ یہاں شکر کا امتحان ہے، سب کچھ دے کے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی ہمارا شکر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ میں نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، مطلب وہ جس طرح چاہے اسے استعمال کرتے تھے، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، مطلب شام فلسطین کی طرف
آگے سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے آئے گا۔ طرف چلتی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں، اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو ان سے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ مطلب جنات کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے حوالے تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے، اور یہ ان سے غوطے لگواتے سمندر میں اور موتی جواہرات وغیرہ نکال کے لاتے تھے اور عمارتیں بناتے تھے ان کے لیے، کیونکہ وہ ان کے تابع تھے تو جو حکم دیتے تھے وہ کام کرتے تھے، ان کی نگہبان ہم ہی تھے۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے جنات جو ہیں ان کو تھام کے رکھنا، اس طرح سے ان کے ہاتھ میں ان کی رسی دے دی تھی کہ جنات بھی اللہ رب العزت کے ہی تابع تھے اور حضور اللہ کے حکم سے ہی جو ہے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوئے۔ تو جو بھی کام تھا اللہ نے اپنی طرف لیا کہ سب میری ہی قدرت تھی، مطلب میں ہی انہیں سنبھالتا تھا انہیں جناتوں کو۔ آیت نمبر 83، ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مطلب بہت زمین جائیداد، اولاد، جو کھیتی مال وغیرہ سب کچھ ختم ہوا ان کا ایوب علیہ السلام کا، اور ایک بیوی ساتھ رہی اور جلد کی بیماری انہیں لگ گئی تھی۔ صبر ایوب بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایسی بیماری تھی انہیں، اس میں پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ تو پھر جب بہت دن ہو گئے انہیں پریشان ہوتے ہوئے، 18 برس جنس کی بیماریوں سے مبتلا رہے، اس کے بعد پھر پریشان ہونے کے بعد اللہ کے حضور التجا کی۔ یہاں ان کے صبر کا امتحان تھا، مطلب تکلیف دے کے بھی اللہ نے بندگی اور صبر کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی ان کی، کہ انہوں نے ایوب علیہ السلام نے 18 برس تک صبر کیا اور اس بیماری کو جھیلا اور کوئی شکایت بالکل نہیں کی، اور یہ مجھے بیماری لگ گئی اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مطلب شکایت نہیں کی، یہاں بھی التجا ہے کہ یہ طریقہ دعا کا بتایا اللہ رب العزت نے ایک نبی کا کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ ایسی بیماری تھی کہ گھر والے بھاگ گئے تھے، اور جب یہ ٹھیک ہو گئے تو سب آ گئے۔ آزمائش پوری ہونے پہ اللہ نے صبر کے بعد پہلے سے بھی زیادہ انہیں خوب کثرت سے عطا کیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ ہم نے اس سے کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کے اہل و عیال عطا فرما دیے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندے کے لیے سبب نصیحت ہو۔ مطلب انبیاء کی زندگی جو ہے وہ سامنے رکھ کے نصیحت حاصل کرنی ہے ہمیں، اسی لیے انہیں پہلے سے زیادہ نوازا ان کے صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے۔ بہت تکلیف تھی، بڑی لمبی بیماری کے بعد جب سارا جسم پھل گیا اور پھر انہوں نے اللہ سے التجا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا سن لی اور انہیں ٹھیک کر دیا، انہیں پہلے سے زیادہ مال بھی دیا اور پہلے سے زیادہ برکت بھی دی، اور سارے جو اہل و عیال تھے وہ واپس آ گئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صابرین لوگ تھے۔ مطلب اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب نبی تھے، لیکن ذوالکفل کا جو معاملہ ہے علیہ السلام، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کون تھے کہاں تھے، متشابہات میں سے ہے۔ نام انبیاء کے ساتھ آیا مگر تفصیل کہیں نہیں ملتی ان کی، اس لیے نبی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب حالات قرآن میں نہیں آئے اور اس طرح سے کوئی حدیث میں بھی اس طرح سے ان کے حالات نہیں ملتے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے صبر سب پیغمبروں کی صفت رہی، یہاں انہی کا ذکر کیا جا رہا۔ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے، مطلب چنے ہوئے لوگ تھے، پرہیزگار اور نیک سب پیغمبر تھے۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ یہ مچھلی والے یونس علیہ السلام جو ہیں سورہ صافات میں ان کا پورا جو ہے تفصیل سے آنے والا ہے قصہ۔ تو یہ کہا کہ جبکہ وہ غصے میں چل دیا تھا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیریوں کے اندر پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ یہ یونس علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ جو ہے یونس ابن مکتا کہلاتے تھے۔ غصہ اپنی یہاں ذکر کیا کہ غصے میں چل دیا، مطلب انہیں غصہ اپنی نافرمان قوم پہ تھا،
غیرت دینی کی وجہ سے، اسی جذبے میں، اللہ بھی نہیں تھا معاذ اللہ، بلکہ وہ غصے میں اس لیے نکلے کہ میری قوم میری سنی نہیں رہی، تو غیرت دین کی وجہ سے نکلے، قوم کی حرکتوں کی وجہ سے، اور قوم کو چھوڑ کے ابھی واضح اشارے نہیں آئے تھے، اس سے پہلے نکل گئے، تو اللہ رب العزت کو یہ بات بھی ان کی اچھی نہیں لگی، اللہ عذاب آنے والا تھا اور انہیں اشارے ہو گئے تھے عذاب کے، لیکن ابھی واضح کوئی بات نہیں آئی تھی، لیکن وہ جو ہے اپنی قوم پہ غصہ کہ بھئی انہوں نے میری سنی نہیں ہے، رب عذاب کے مستحق ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے اس کے خیال کو ہی پکڑ لیا، اس خیال پہ ہی بالآخر وہ اندھیریوں کے اندر سے پکار اٹھا، اور انہیں وہاں سے پھر اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں اس کی تاریکیوں میں بھیج دیا، اندھیریوں میں، اور 3 طریقے کے اندھیرے تھے، ایک تو مچھلی کے پیٹ کے تاریکی، اندھیرا مطلب سمندر کی گہرائی، اور رات کی تاریکی، رات کا ٹائم تھا، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، یہ آیت کریمہ کہلاتی ہے، آپ نے بہت سنا ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور بہت سے بزرگوں کے منہ سے میں نے سنا کہ اللہ کی ایسی مصیبتوں سے نکالنے والی کرین ہے جو بڑی سے بڑی پریشانیوں میں جو ہے لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان سے نکل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی یہ بات آتی ہے کہ مشکل ٹائم میں اگر اسے پڑھا جائے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے اور مشکل دور ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ انہوں نے خود یہ بات کہی کہ قصوروار میں ہوں اور بے شک مجھ سے خطا ہوئی، اور اللہ رب العزت پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے منہ سے نکلی، تب اللہ رب العزت نے انہیں نجات دی، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ یہ 88 نمبر آیت ہے کہ ان کی دعا کو جو ہے اللہ رب العزت نے قبول کر کے، حدیث میں جس نے اس دعا کے ساتھ اللہ سے دعا کی تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 89، اور ذکر علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ سورۃ طٰہٰ، مطلب یہاں وارث کہا کہ مجھے بہترین وارث عطا فرما۔ سورہ آل عمران میں بھی ذکر آ چکا بڑھاپے میں اولاد جو ہے وہ معجزہ، اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں بھی ذکر آ چکا، تو یہاں اللہ نے کہا کہ تنہا نہ چھوڑ اور سب سے بہتر وارث ہے، مطلب نیکی کے کاموں میں اللہ رب العزت سے دعا، وارث بھی چاہیے تو اس کی بھی دعا جو میرا مطلب نبیوں کا مشن آگے بڑھانے میں کام آ سکے، ایسے وارث کی دعا کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 148 میں بھی شاید یہ بات آئی تھی، آیت نمبر 90، ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے اس طرح سے انہیں، اور پھر تعریف کی کہ ہم نے دعا قبول کر لی اور بیوی کو صحت دے دی، اور پھر اس بیوی کے ذریعے انہیں اولاد دی، مطلب بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی بیوی میں، جو بوڑھی بیوی تھی، جبکہ وہ ساری عمر سے ہمیشہ سے بانجھ تھی، اور نیک یحییٰ علیہ السلام عطا کیے جنہیں نبی بنا کے اللہ نے نام بھی خود ہی رکھ کے بھیجا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے جو عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا دعا کی قبولیت کے لیے جو ہے نیکی میں سبقت، ضرورت میں خوف، امید کے ساتھ پکارنا اللہ کو، یعنی دعا کرنا اور اپنی و ان کے ساری کا اظہار، اور یہ صفات تمام انبیاء کی رہی کہ اس طرح سے اللہ کو پکارتے تھے کہ جب بھی ضرورت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات فرمائی کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا اگر ہو تو اپنے اللہ سے مانگو۔ آیت نمبر 91، اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی اور خود انہی اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ گزر چکا۔ قرآن میں عورتوں کا ذکر بہت آیا۔
مگر نام صرف حضرت مریم علیہ السلام کا آیا، انہی پہ ایک پوری صورت بھی اللہ رب العزت نے اتاری ہے۔ تو یہاں پاک دامن بی بی کہا حضرت مریم علیہ السلام کو، آیت نمبر 92، یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مطلب اے رسولوں کی جماعت، تم ایک ہی امت ہو، ہمیشہ سے دین ایک ہی ہے، جیسے اللہ ایک ہے ویسے ہی اس کا دین بھی ایک ہے، اور ساری مخلوق اللہ کی ہے، اس لیے حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندی کر لی، اور سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے کہ دین کے حصے بکرے کر لیے، کوئی شرک میں، کوئی ہرس میں۔ یہود نصارہ جو ہیں وہ آپس میں فرقوں میں بٹ گئے۔ آج تو مسلمان کا حال یہی ہے، مسلمانوں کا، کہ وہ بھی 20 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور فیصلہ اللہ کے یہاں ہونا ہے کون سا فرقہ حق پہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے طنز کیا ہے کتاب سے کہ تم فرقہ بندی کر لی تم نے، پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ صرف نام مسلمانوں والے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ایمان میں کوئی آ گیا، چاہے نام اس کا کچھ بھی ہو، اور اللہ اس کے رسول کو پیغمبر، اللہ کو ایک مانے اور رسول کو پیغمبر مانے، تو بالکل اس کی بخشش ہوگی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا اور اس کے اندر یہ صفات نہ ہوئیں، ایمان نہ ہوا، تو نام اس کے چاہے مسلمانوں والے ہوں، وہ جائے گا دوزخ میں، کسی بھی قیمت میں بچے گا نہیں۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کا نام ہندوؤں والا ہو اور توحید پہ ہو اور رسالت کو مانتا ہو، تو وہ جنت میں جائے گا، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حضور نے اپنے گھر والوں تک کو یہ بات کہی کہ وہاں ایسا نہ ہو کہ تم نیک عمل لے کے نہ پہنچو، میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ جو بھی کوشش کرے گا، کیونکہ صرف اللہ کے لیے ہوگا سارا معاملہ، اس لیے بھرپور صلہ ملے گا۔ جو کوشش کرے گا اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہر بات کو لکھنے والے ہیں۔ مطلب ہر بات جو ہے محفوظ کی جا رہی، تسلی دی گئی، کوششوں کا اجر ملے گا ہر ایک کو، ہر نیکی کا۔ ہم تو اسے لکھنے والے ہیں، مطلب تم تو کر کے بھول جاتے ہو، لیکن ہم نے ہر چیز کو لکھ لیا۔ یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ مطلب نہ قیامت کے دن لوٹ سکے گا جس کی مہلت ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے دوبارہ سے مہلت دی جائے کہ وہ قیامت میں یہ کہے کہ مجھے دوبارہ بھیج دو، اسے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ جس کی زندگی ایک بار ختم ہو گئی، جسے جو چلا گیا وہ اس کے بعد لوٹ نہیں سکتا۔ یہ جو لوگ مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک بار جو یہاں سے منتقل ہو گیا، سورہ مومنون آنے والی ہے، اس کی 100 نمبر آیت میں بھی یہ بات اللہ نے کہی کہ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا وہ لوٹے گا نہیں۔ آیت نمبر 96، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ مطلب قیامت سے پہلے 10 علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، سورہ کہف میں اس کی تفصیل آ چکی، قرب قیامت کی جو 10 بڑی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ قیامت کے قریب آ جائیں گے، زمین میں تباہی مچائیں گے، پھر ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جو انہیں ختم کر دے گا، پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا ہوگا۔ یہ ساری تفصیل حدیثوں میں بھی ہے اور سورہ کہف میں اس کی جا چکی۔ اور وہ مطلب بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے یاجوج ماجوج، مطلب کسی پہاڑ کی طرف سے، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ مطلب یاجوج ماجوج کے بعد قیامت برپا ہوگی اور آنکھیں جو ہیں پتھرا جائیں گی لوگوں کی دہشت سے، خوف سے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمیں تو ہر ٹائم ڈرنا چاہیے، ان آیتوں پہ تو ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس وقت کہ جب لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور لوگ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، مطلب کوئی تیاری نہیں کی ہم نے اس کی، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ مطلب اس ٹائم مانیں گے، ایڈمٹ کریں گے کہ غلطی ہماری تھی، مگر اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تم اور اللہ کے سوا جن کو تم اللہ عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ مطلب درخت ہوں، بت ہوں، انسان ہوں، جنہیں بھی یہ پوجتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو اگر وہ خوشی سے پجواتے ہیں انسان، تو یہ سب جو دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یہ کافروں کے ایک سوال میں عیسیٰ علیہ السلام
کی عبادت ہوئی کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ جواب میں یہ 101 نمبر آیت تک یہ معاملہ آیا جواب میں۔ انہیں جو نبی نہیں تھے، جنہوں نے خود کبھی نہیں چاہا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام یا اور بھی ایسے بزرگ جنہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ ہماری عبادت کی جائے، وہ بچ جائیں گے، لیکن جنہوں نے چاہا اور جنہوں نے پجوایا اپنا آپ کو، وہ تو اپنا بالکل لازمی بات ہے کہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مطلب اگر خود بھی رکتے اور تمہیں بھی روکتے اس شرک سے تو پھر یہ دوزخ میں نہ جاتے، اور وہاں چلا رہے ہوں گے کہ وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ مطلب جہنم کی جو ہے چنگاڑ کی وجہ سے غم کی جو ان کی چیخیں ہوں گی، ایسی پکار ہوگی کہ کوئی کچھ نہیں سن پانے گا، ایسی ایسی چیخیں ہوں گی۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اگر کوئی زیادہ زور سے بولتا ہو تو کوئی اور دوسرا بول رہا ہو، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو وہاں تو ایسی عجیب و غریب چیخ و پکار ہوگی کہ نہ خود ہی سن سکیں گے اور کوئی اور تو کیا سنے گا بات وہاں پہ ان کی۔ البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے سے ہی ٹھہر چکی ہے، وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ مطلب اپنی نیکیوں کی عوض جنت کے جو فرد ہیں، جیسے انبیاء وغیرہ صالحین، جب کہا گیا کہ جھوٹے معبود جہنم میں جائیں گے تو مشرکین نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو معبود بنایا گیا تھا، تو پھر وہ بھی جائیں گے۔ تب یہ آیت آئی تھی کہ نیک لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ 101 نمبر آیت اللہ نے اتار دی جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام ان لوگوں نے لیا کہ ان کی بھی تو پوجا ہوتی تھی۔ وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ مطلب جہنم کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور جنت میں ہوں گے جو ان کی خوشیوں کی اور پسند کی چیزوں والی جنت ہوگی، مطلب من بھاتی چیز ہے۔ وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، مطلب قیامت کی، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارے وہ دن ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے رہے۔ مطلب موت کا جو سور پھونکا جائے گا، اس ٹائم بھی وہ لمحہ بھی انہیں جو ہے وہ ڈرا نہیں سکے گا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ موت کو ذبح کر کے جو ہے وہ مینڈی کی شکل دے کے ذبح کر دیا جائے گا، تو وہ بڑی اس ٹائم جو گھبراہٹ لوگوں کو ہوگی کہ بھئی اب تو موت بھی نہیں آ سکتی، جو جہنم میں ہوں گے اس ٹائم کے وہ ہمیشہ کی جو غم ہوگا اس سے بچا لیے جائیں گے جو جنتی لوگ ہوں گے، اور وہاں فرشتے ان کا جنت میں استقبال کریں گے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے بار بار بیان کی قرآن میں کہ نیک لوگوں کو کیا کیا ملے گا اور بدوں کو کیا ملے گا۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، مطلب رول کیے ہوئے جیسے ورق ہوتے ہیں، جیسے کاتب جو ہے لکھنے کے بعد کاغذات کو لپیٹ لیتا ہے نا، تو سورہ زمر 67 میں بھی آئے گا آسمان دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے ورقوں کو لپیٹ لیتے ہیں لوگ۔ اور یہ فرمایا آگے، اور ہم نے اول بار پیدائش کی تھی، اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ میں وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ مطلب جیسے کائنات کی شروعات ہوئی تھی ایسے ہی سب ختم کر کے اس کی جگہ پہنچا دیا جائے گا، اور اللہ دوبارہ پھر شروعات کرے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ مطلب زبور میں بھی اور سورہ نور آیت 55 میں بھی آئے گا کہ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کو زمین میں خلافت دے گا وہ، اور اصل وراثت اور کامیابی آخرت کی ہے نیکوکاروں کے لیے۔ یہاں تو اللہ رب العزت دے گا جسے دینا چاہے گا، لیکن اصل جو کامیابی ہے وہ جو جنت کے وارث لوگ ہوں گے نا، نیک بندے، تو زمین پہ جو ہے وہ یہاں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جہاں اگر تم نے پریشانیاں اٹھا بھی لی تو وہاں تمہیں آخرت میں بہت زیادہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ملنے والا ہے۔ عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے، مطلب وہاں سب کچھ ملے گا انہیں۔ عبادت جنہوں نے یہاں مشقتیں اٹھائیں، وہاں ان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑی جنت ان کے لیے تیار کر رکھی،
اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، یہ آیت نمبر 107 ہے سورہ انبیاء کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کی معرفت، اور اللہ نے اپنی معرفت دی، ایمان دیا، سب سے بڑی رحمت قرآن دے کے گئے تمام انسانیت کو۔ جو مشرک بھی جو ہیں وہ بھائی بھائی جو ہے ان سے جدا کر دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے، اور ان میں پھوٹ ڈال دی، جبکہ اللہ نے کہا کہ اپنے نبی کو آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے تمام عالموں کے لیے، جہاں جہاں اللہ رب ہے وہاں اللہ کے رسول رحمت ہیں۔ تو عادلانہ نظام قائم کیا، بیٹوں کو حق دلائے، مطلب بندوں کو حق دلوائے، حسن سلوک سکھایا، عورتوں کو جو ہے عزت و اکرام دلایا، کل کی فکر عطا کی۔ یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ رب العزت نے انہیں صلاحیت دی اور وہ ہمیں سکھا کے گئے۔ تو اسی لیے حضور کو رحمت للعالمین کا لقب دیا اللہ نے قرآن میں، اور اللہ نے کہا کہ بنا کر بھیجا، اسی لیے بھیجا۔ حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رحمت مجسم بنا کر آیا ہوں، بن کر آیا ہوں، اور جو اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بھی کبھی بد دعا کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور مسلمانوں پہ کبھی لعنت کرنے سے ہی منع کرتے تھے۔ یہ سب رحمت کا حصہ ہے جو قیامت میں رحمت کے باعث بنے گا، کیونکہ سب امت میں ہیں، امت اجابت اور امت دعوت۔ تو یہ دو جو لوگ مان چکے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے جو انہیں مانتے ہیں، اور جو غیر مسلم لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی امت میں، مگر وہ امت دعوت کہلائیں گے، ابھی انہیں دعوت دینا باقی ہے۔ کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وہی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ مطلب اللہ جو ہے وہ اکیلا معبود ہے، مسلم ہوتے ہو یا نہیں، فرما برداری کرتے ہو یا نہیں، یہ پوچھا گیا۔ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا، مطلب بات کھول دی تمہارے سامنے۔ مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہی ہے یا دور، مطلب یہ نہیں جانتا میں کہ اس کا علم تو سب اللہ ہی کو ہے کہ قیامت جو ہے کب آئے گی اور عذاب کب آئیں گے، اور آئیں گے ضرور، مگر یہ مجھے پتہ ہے، لیکن کب آئیں گے یہ مجھے نہیں پتہ کہ وہ قریب ہے یا دور ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ ہر بات اللہ کو پتہ ہے، ہماری نیتیں، ہمارے دلوں کا حال، ہمارے وسوسے، ہمارے خیالات، ہمارے عمل، سب مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقرر وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہو، مطلب مزید مہلت اللہ نے دے رکھی ہو تمہیں کہ تمہیں ابھی عذاب میں نہیں پکڑ رہا، تو پھر تو پکڑ آئے گی اگر تم نہیں مانو گے، تو کب تک تمہیں مہلت ہے یہ مجھے اس کا بھی نہیں پتہ۔ آج کی آخری آیت اور اس سورت کی بھی آخری آیت ہے 112 نمبر۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارے رب بڑا مہربان ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ مطلب ہر نبی سے اکثر یہ بات کہلوائی اللہ نے کہ خود نبی نے کہی یہ بات، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مطلب ہم مدد طلب کرتے ہیں، اور ان کی باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، مطلب شرک کی باتوں پہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ انبیاء پوری ہو گئی، اگلے ہفتے انشاءاللہ سورہ حج سے شروعات ہوگی اللہ نے چاہا۔ وما علینا الا البلاغ۔